نوسٹیلجیا تک کیسے پہنچتے ہیں، اس کے عناصر کیا ہیں، اور کس طرح یہ نوسٹیلجیا جو ہے یہ اس یوٹوپیا کا ہے جس کا آغاز میں ہم نے ذکر کیا. اچھا، یہ اس یوٹوپیا کا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ سلسلہ پیچھے سے جوڑتے ہیں. ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیں گے، جیسے ہم نے یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کو ڈیفائن کیا تھا. جی، نوسٹیلجیا کیا ہوتا کیا بنیادی طور پر؟ نوسٹیلجیا بنیادی طور پہ تو اصطلاح تھی نفسیات کی. ایک بیماری تھی جس میں آپ کہیں کہ وطن کو مس کرنا یا وطن کی یاد جو گھر ہے، کو لوٹ جانے کی شدید خواہش، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن بعد میں یہ لٹریچر کے اندر استعمال ہونے لگی اور یاد ماضی کے طور پہ بھی اس کو دیکھا گیا، اس اصطلاح کو. یاد ماضی میں دونوں چیزیں کہ ماضی خوشگوار یادیں بھی اور جو جی دونوں. بنیادی طور پر جو نوسٹیلجیا ہے یہ خوشگوار ہے نہیں، یہ تو میلنکولک ہے. میلنکولک ہے، لیکن بعض کا اگر آپ بچپن کو اپنے یاد کرتے ہیں تو وہ ہے تو خوشگوار، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک اداسی کی کیفیت جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے. پچھلی گزری ہوئی خوشگوار یاد جو ہے وہ اس وقت اداسی کا باعث ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی ترب و مسرت کے معاملات نہیں ہے. اگر اتنی گہری اداسی نہیں ہے، ایک دبی دبی اداسی جو ہے وہ ہمیں اس کے زیر متن میں نظر آتی ہے. یعنی ہر وہ شے کہ جب آپ کو یاد آنا شروع ہو جائے اور آپ خوش ہو رہے ہیں آپ خوش، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر نوسٹیلجیا نہیں ہے، بلکہ اس میں اداسی کا ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ وہ لازمی ہے. اچھا، ڈسٹوپک خیالات تک ہم پہنچے تھے اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں پولیٹیکل سینیریو کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو نہ صرف ہمارا لوکل ہے بلکہ عالمی بھی ہے. اور وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا ہماگیر تحریک موجود نہیں ہے جو جوڑے یا جو آپ کو مستقبل کے لیے اسٹرگل کرنے پہ مجبور کرے. ایک ایسا خواب آپ کے پاس جو بہتر زندگی کا خواب ہو، اس کے لیے آپ اسٹرگل کریں. جب آپ بہتر زندگی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بہت سارے دکھ ذاتی سطح پہ بھی جو ہے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ایک مستقبل کی جانب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صورتحال جب یوٹوپک خیالات سے نکل کے ڈسٹوپیا تک پہنچی اور ہم نے اس صورتحال پہ جو ہے وہ تعصب کا اظہار کیا، تو اس کے بعد مستقبل کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا خواب نہیں تھا. دنیا کے اندر بھی ڈیولپمنٹ اور پائیدار ترقی اور یہی سارے نعرے اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک قومی ولولہ ہوتا ہے یا ایک انسان کا اجتماعی طور پہ کسی بہتر زندگی کا خواب دیکھنے کا وہ جو ایک ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوسٹیلجیا در آیا. اور ایک طرف تو 60 کی دہائی والے شعراء کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور معلوم تو نہ ہو سکا کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ پیرالل جو ہے ہمارے بہت سارے دوسرے شاعر جو ہیں ان کے یہاں نوسٹیلجیا نظم کے اندر نظر آتا ہے. مثلا ڈاکٹر ابرار احمد کے یہاں آپ نظمیں دیکھ لیں، ثروت حسین صاحب کی نظمیں دیکھ لیں، افضال احمد سید کے یہاں. اچھا، اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ نوسٹیلجیا اجتماعی نوسٹیلجیا کم اور انفرادی نوسٹیلجیا. اجتماعی تو بہرحال ہو سکتا ہے لیکن وہ پولیٹیکل نہیں ہے اس طرح، جو ہر شاعر اپنا ہر شاعر اپنا ایک جو ہے وہ شناخت کی جو ہمارا شناخت کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی دور کے اندر شروع ہوتا ہوا یا شدت پکڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو شناخت کا مسئلہ خود ایک نوسٹیلجیا ہے کہ ہم کہاں سے سلسلہ جوڑیں اپنا. تو وہ سارا بھی جو ہے وہ آیا. ناول کے اندر کچھ زیادہ ڈسکس ہوا، ناول اور افسانے کے اندر، لیکن بہرحال نظم کے اندر اور شاعری کے اندر، غزل کے اندر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا ناصر کاظمی کے یہاں یہ صورتحال ملتی ہے. اچھا، ثروت حسین صاحب کے یہاں، افضال احمد سید صاحب کے یہاں، اور اسی طرح انڈیا کے اندر محمد علوی صاحب کے یہاں جو ہے وہ صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد کے جو شاعر ہیں آپ ان میں رفیق سندیلوی صاحب کی غار میں بیٹھا شخص، یہ غار میں بیٹھا شخص کون ہے، کہاں تلاش کرے، اور پھر اسی کتاب کی آخری نظم سواری اونٹ کی ہے.
اور یہ قدرے جو ہے ہمارا ایک اجتماعی نوسٹلجیا بھی بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح علی محمد فرشی صاحب کے یہاں بھی، اور پھر 90 کی دہائی کے اندر آئیں تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بودھا جو ہے وہ کچھ زیادہ شدت سے زندہ ہوتا، یعنی ہم اور بھی پیچھے چلے گئے۔ تو یہ شناخت کا مسئلہ اور مستقبل کے لیے کوئی ایسا بڑا خواب جس کی ہم کے لیے ہماری اجتماعی طور پہ اسٹرگل ہو رہی ہو، اس کی عدم موجودگی میں میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ، رونا دھونا یا سیاحت یہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت گہرائی کے ساتھ ہیں، مطلب خوشی کی رمق جو ہے وہ ذرا کم ہی نظر آئی ہے۔ میں نے تو ایک دو دفعہ کہا بھی دبے دبے لفظوں میں، اب ظاہر ہے شاعر کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال احساس یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جب زندگی میں دیکھتے ہیں تو معاملات تو آپ کو بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن آپ چن چن کے ان باتوں کو لے کے آتے ہیں شاعری میں جو یاسیت والے خیالات کی ہیں یا جو ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں خود اس کا ناقد ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا کرے ہمارا شاعر، کہاں سے وہ روشنی جلائے، وہ اس شناخت کے مسئلے کو کیسے حل کرے، کہاں سے روشنی کشید کرے، کس دور سے کدھر سے جوڑے اپنے آپ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ بڑا شدید شکست و ریخت کا شکار ہے۔ جب آپ قومی شعور کو کا حصہ بنتے ہیں اور اس کا حصہ بن کے جو ہے وہ اپنی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دکھن تو ہے۔ ہاں مطلب جس کی آنکھیں کھلی ہیں اس کو تو نظر آئے گا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی شاعری کا کام ہے کہ اس سے نکل کے جو ہے کوئی ایسی بات بھی کرے کہ جس کے اندر کاری بھی شامل ہو سکے اور مستقبل بینی کا بھی جو ہے وہ یہ حوالہ بھی تو شاعری کے پاس ہے۔ اس پہ بھی تو دیکھیں، جو جس زمانے میں آپ نے یوٹوپیا کو شروع کیا، سب سے زیادہ انحطاط کا زمانہ تو وہ تھا، یعنی آپ دیکھیں استعمار جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب دور سے بیٹھ کے آپ کو دبا نہیں رہا، آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پہ محکومی غلامی کا دور ہے، جو رہی سے عزت تھی وہ خاک میں مل چکی ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، جو پچھلے چلتے آ رہے مومنٹم تھا آپ کی تہذیب کا، آپ کے سماجی ڈھانچے کا، وہ سارا خراب ہو گیا سب۔ لیکن اسی دور میں ہی لوگوں نے جو ہے وہ یوٹوپیا یا خواب دیکھنا شروع کیا ہے، اور آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ مثلا اقبال کا تو آپ نے ذکر کر دیا، اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بے شک رومانٹک ہیں، رومانوی خواب دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال خواب ان کے پاس موجود ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، وہ جو 20ویں صدی کا آغاز تھا اس وقت جو معاشرے کی صورتحال تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ خواب نہ دیکھا جائے؟ نہیں، یہ دونوں صورتحال مختلف ہے۔ وہاں موجود ہے ہمارے پاس گرینڈ نیریٹو، ہم گرینڈ نیریٹو سے مہابیانی سے باہر نہیں ہے، جبکہ آج ہمارا سماج جو ہے یا سماج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ گرینڈ نیریٹوز کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کا جو گورنمنٹ ہے وہ ذرا سی کسی ایسے نقطہ نظر کی بنیاد پہ اپنی حدود سے باہر انٹرفیئر کرتی ہے یا کسی کی امداد دیتی ہے تو ایک بڑا طبقہ یہاں سے بھی آواز بلند کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے، یعنی آپ گرینڈ نیریٹو بھی شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مثلاً 20ویں صدی کے آغاز میں بھی صورتحال اسی طرح اس سے زیادہ خراب تھی، تو اب صورتحال جو ہے کیا اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کی طرف مائل نہیں ہے؟ جی میں بالکل۔ اچھا، اب ہمارے خواب مختلف ہیں۔ اب خواب اگر ہوں فرض کریں تو وہ یوٹوپیا کی ایک کیفیت بھی تو پیدا کرے نا۔ نہیں سر، اس میں جو فرد کا خواب ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے ایک بڑی سطح پہ۔ یہ جن خوابوں کی میں نے بات کی ہے وہ بڑے خواب ہے جس کو ہر شاعر نہیں دیکھ سکتا۔ ہر شاعر جو ہے وہ ایک محدود سطح تک جو ہے وہ اپنا بناتا ہے، اور اجتماعیت کا میں نے کہا کیونکہ دور گزر گیا، آپ کو تجھ کو بتاتا ہوں یہ لہجہ نہیں ہے آج شاعری کا۔ آج جو ہے ہم جی رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے دور کے اندر، جہاں آپ کا سچ مختلف ہے اور میرا سچ مختلف ہے۔ جو میرا سچ ہے، یہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے،
تو ہم ایک اجتماعیت کے دور میں نہیں جی رہے. آج فرد جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی شکست و ریخت کا شکار ہے کہ وہ اجتماعیت کی بات کرے گا تو آپ اس کو فوراً پرانا آدمی سمجھیں گے، کرٹیسائز کریں گے، اور اس پہ تو اس طرف تو خیر کوئی جرأت مندانہ قدم جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں رہا. اور میں اس بارے میں خود بھی بے یقینی کا شکار ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ اجتماعیت کی شاعری کر سکیں. انسان تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، شاعری سب کے لیے ہے، لیکن وہ جو سینیریو ہے جس کے اندر آپ انسان کی تاریخی، سیاسی اور وہ سماجی سرگرمیوں کو یا ان کی امنگوں کو اجتماعی طور پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ شاعری کا دور نہیں ہے ہمارے پہ. ایک ٹھیک ہے آج کا انسان جو ہے وہ صورتحال سے اور اس صورتحال کے اندر کچھ مماثلتیں موجود ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفرز نے اس وقت یا بڑے دماغوں نے دیا. آزادی کا اگر آپ خواب کی بات کریں تو خیر یہ تو ہر قوم کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک غاصب قوت کے خلاف جو ہے ریٹیلیشن تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اندر معاشی یوٹوپیا ہے وہ کوئی کسی شاعر نے اچانک سے جو ہے اس کو خیال تو نہیں آیا. وہ اس کے پیچھے تو پوری فلسفیانہ بنیادیں تھیں، ایک تحریک تھی جس کے ساتھ پھر بہت سارے شاعر. تو یا تو اتنا بڑا جو ہے آپ کے یہاں شاعر آئے جو اس ساری جو صورتحال ہے سماجی اور پولیٹیکل صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا نقطہ نظر دے کہ زندگی کو اس جانب بڑھایا جا سکے. اگر وہ موجود نہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت کوئی متبادل ایسا بڑا ہمہ گیر نقطہ نظر موجود نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے.